حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اور روح کے ساتھ حالت بیداری میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک گئے۔ یہ معراج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوئی، بیعت عقبہ سے پہلے۔ واقعہ اس کا یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے، تو چھت پھٹی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے۔ حضور کو جگایا اور مسجد حرام میں لے گئے۔ جہاں حتیم ہے وہاں حضور لیٹ گئے اور سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا گیا۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے جایا گیا، لٹا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک کو باہر نکالا گیا اور زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا۔ پھر ایک سونے کا برتن تھا، وہ لایا گیا، اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں ڈال دیا گیا، بھر دیا گیا۔ پھر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک جانور آیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ خچر سے چھوٹا اور حمار سے بڑا ہے، سفید رنگ کا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے تو اب یہ شوخی کرنے لگا۔ جب یہ شوخی کرنے لگا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ براق کو کہا کہ تیرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محترم، کوئی مکرم انسان سوار ہی نہیں ہوا۔ تو روایت میں ہے کہ پھر وہ براق جو تھا شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر حضور کا سفر چل پڑا۔ حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام بھی حضور کے ہمراہ تھے۔ اب سفر چل پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چل رہے تھے تو ایک زمین سے ہمارا گزر ہوا، اس میں کھجوریں تھیں، کھجوروں کے درخت بہت زیادہ تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہاں اتریں اور نماز نفل پڑھ لیں۔ حضور نے نماز پڑھی تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یثرب ہے، مدینہ منورہ، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر روانہ ہوئے، ایک زمین پر پہنچے، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آپ اتر کر نماز پڑھیں۔ حضور نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے وادی سینا شجر موسیٰ کے پاس نماز پڑھی ہے، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور زمین آئی، وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا کہ اتر کر نماز پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھی
تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے۔ اب پھر چل پڑے تو ایک زمین پر پہنچے، جبریل علیہ السلام نے پھر نماز پڑھنے کو کہا، آپ نے نماز پڑھی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ آپ براق پر سوار جا رہے تھے تو رستے میں ایک بڑھیا نظر آئی، بوڑھی عورت، اس نے حضور کو آواز دی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے چلیں، اس کی طرف توجہ نہ فرمائے، التفات نہ کریں۔ آگے چل پڑے تو دیکھا ایک بوڑھا کھڑا ہے، اس نے بھی حضور کو آواز دی تو پھر جبریل علیہ السلام نے منع فرما دی۔ آگے دیکھا تو ایک جماعت ہے، 3 افراد، انہوں نے حضور کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو جواب دیں، حضور نے جواب دیا۔ اب بتایا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی رستے میں کھڑی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر ہے، اور وہ جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کیا چاہ رہے تھے؟ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے جبریل علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اور وہ جو 3 حضرات تھے جنہوں نے سلام کیا، فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے، ایسے لوگوں پر حضور کا گزر ہوا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو چھیلتے تھے۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، مطلب لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی نہر ہے، اس کے اندر تیر رہا ہے، اور پتھر ہے، پتھر اس کو لقمے بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے، ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ بیج بوتے ہیں اور وہ ایک دم وہ فصل تیار ہو جاتی ہے، اس کو ایک دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر فصل ویسی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیکی کے بدلے 700 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو یہ لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، ان کے سر پتھروں کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں اور ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، پھر دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مار کے کچلتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایک قوم پر ہم گزرے کہ جن کے آگے پیچھے چیتھرے لپٹے ہوئے تھے، اونٹ اور بیل کی طرح وہ چر رہے تھے، جہنم کے کانٹے، جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔
تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ لوگ۔ حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ہانڈی ہے، اس میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک میں کچا اور سڑا ہوا گوشت۔ تو کچھ لوگ ہیں جو یہ پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے بلکہ یہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، کچا اور سڑا ہوا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہے جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، پھر فاجرہ اور زانیہ کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور اسی طرح وہ عورتیں ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود ہے لیکن زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو رستے میں ہے، جو چیز، جو کپڑا، کوئی شے اس کے پاس سے گزرتی ہے نا، اس کو پھاڑ دیتی ہے، چاک کر دیتی ہے۔ تو جو چیز پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے، چاک کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو رستوں میں نا چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو گزرے اس کو لوٹ لیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی مثال۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، انہوں نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھا وہ اکٹھا کیا ہوا، جمع کیا، اس کو اٹھا نہیں سکتے، بھاری ہے بڑا، اور لکڑیاں لا لا کے اس کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں۔ پہلا اٹھا نہیں سکتے اور لکڑیاں لا کر اس پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ ہے، ابھی اس کو ادا نہیں کر رہے، اپنے اوپر اور بوجھ اور حقوق لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے دیکھا ایک قوم کو کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب کٹ جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں فرشتے، پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں، سلسلہ جاری ہے۔ حضور نے پوچھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں، یقولون ما لا یفعلون، دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، فرمایا کہ بڑی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ پوچھا تو جبریل امین نے کہا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر بدبودار بو آئی، بو محسوس ہوئی حضور کو، بدبو، تو جبریل امین نے کہا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یہ آسمانوں کی طرف جانے سے پہلے کے واقعات لگ رہا ہے کہ پیش آئے ہیں، کیونکہ روایات کو اگر دیکھا جائے تو حضور کے براق پر بیٹھنے کے بعد ان واقعات کا ذکر آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے براق سے نیچے اترے، اور ایک حلقہ سا تھا جہاں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اسی حلقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھ دیا۔ حضرت جبریل امین نے ایک پتھر میں سوراخ کیا تو حضور کی سواری کو وہاں باندھ دیا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہاں موجود تھے حضور کے انتظار میں، ان میں حضرت ابراہیم،
حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اب ایسے ہوا کہ ایک مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت ہوئی، صفیں باندھ لی گئیں۔ اب یہ انتظار تھا کہ امامت کے لیے کس کو آگے کیا جائے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ مبارک پکڑا اور حضور کو آگے کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کو، اس لیے حضور امام الانبیاء ہے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی آسمان سے اترے اور انبیاء کے ساتھ انہوں نے بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات بھی کی۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں۔ حضور علیہ السلام نے جو حمد و ثنا بیان کی نا وہ یہ تھی، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امہ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین وشرح لی صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ حضور علیہ السلام اس کے بعد باہر تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالے پیش کیے گئے، 3 پیالے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا، ایک پانی کا۔ تو حضور علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ وہ اختیار فرمایا۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اگر آپ شراب والے پیالے کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، پانی کا اختیار کرتے آپ کی امت غرق ہو جاتی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف۔ اب جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی جو زمرد اور زبرجد کی بنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، فرمایا کہ اس سے بہتر سیڑھی میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ یہ وہ سیڑھی ہے جس پر بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ اب سفر آگے چل پڑا، پہلا آسمان آیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دستک دی، دروازہ کھولا گیا۔ جو دربان تھا پہلے آسمان کا اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے نے کہا کہ ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا؟ جی بالکل بھیجا گیا تھا۔ اب دروازہ کھل گیا تو فرشتے نے مرحبا کہا۔ حضور علیہ السلام جب پہلے آسمان پر داخل ہوئے تو وہاں حضور نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد آدم ہیں علیہ السلام، ان کو سلام کریں۔ حضور نے سلام کیا، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا کہا، آپ کے لیے دعائے خیر بھی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ صورتیں تھیں، کچھ بائیں طرف تھیں۔ دائیں طرف کی صورتوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ یہ کیا ہے؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ دائیں طرف ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جنتی،
اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو اصحاب شمال ہیں، بائیں ہاتھ والے دوست کی۔ تو دائیں ہاتھ والوں کو دیکھ کر، دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف بائیں ہاتھ والوں کو یعنی جہنمیوں کو دیکھ کر وہ روتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، جو وہاں کا دربار تھا، دربان۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بلائے گئے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ اب فرشتے نے مرحبا کا دروازہ کھل گیا۔ اس آسمان پر دوسرے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، حضور کو مرحبا کہا۔ پھر حضور تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اسی طرح سوال جواب ہوا۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، اور حضور نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب حضور علیہ السلام ملے تو وہ بیت معمور سے پشت لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر جو خانہ کعبہ ہے وہ بیت معمور کہلاتا ہے، وہ فرشتوں کا ہے۔ فرشتے ہر وقت وہاں طواف کرتے رہتے ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو جبریل علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ یہ ابراہیم ہے، آپ کے والد ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حضور کو مرحبا کہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چل پڑے۔ سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان پر یہ ایک بیری کا درخت، جو چیز زمین سے اوپر جاتی ہے وہاں ٹھہرتی ہے، اور جو ملأ اعلیٰ سے چیز نیچے اترتی ہے وہ اس سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے آ جاتی ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ اور مقام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بڑے فرشتے، سونے کے پتنگے، پروانے دیکھے جنہوں نے سدرۃ المنتہا کو گھیرا ہوا تھا۔ عجیب قسم کے انوارات، تجلیات حضور نے مشاہدہ کیا۔ جنت جو ہے یہ بھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہی ہے، جیسے قرآن میں ہے نا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی طرف لے جایا گیا، حضور نے جنت کی سیر کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ اس کے بعد ایک مقام تھا صریف الاقلام، جو قلم لکھتی ہے اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر قضاء اور قدر کے قلم جو تھے نا وہ لکھ رہے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے وہ امور الہیہ کی کتاب اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صریف الاقلام سے چل کر جو حجابات تھے، پردے تھے، طے کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سواری کے لیے جو چیز لائی گئی وہ ایک سبز مخملی مسند تھی، اس پہ حضور کو سوار کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہوئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیدار بھی فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام بھی ہوا، بات بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے، 3 عطیے عطا فرمائے۔ ایک 5 نمازیں تھی، دوسرا سورہ بقرہ کا جو آخر ہے، آمن الرسول سے لے کے آخر تک یہ، اور تیسرا فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شرک کر کے نہیں مرے گا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کی طرف سے حضور کو بطور عطیہ کے دی گئی۔ یہ جو تیسری ہے کہ شرک نہ کیا ہو، اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، یا انبیاء کی شفاعت ہے، ملائکہ کی شفاعت ہے، یا اللہ اپنی خاص رحمت سے معاف کر دیں، یا اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو سزا پانے کے بعد نکل جائیں گے۔ ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں دی گئی کہ یہ 5 نمازیں 50۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ 50 نمازوں کو لے کر چل پڑے، تو اب ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیا حکم ہوا؟ فرمایا جی 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، اور آپ کی امت جو ہے وہ تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ کمزور ہے، یہ کیسے 50 نمازیں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کم کروائیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ نے 5 کم کر دی، 45 لے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اور کم کروائے، حتیٰ کہ کم کرواتے کرواتے 45 ختم ہو گئی، 5 رہ گئی۔ 5 نمازیں جب باقی رہ گئیں تو اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے مزید کم کروائیں، مزید کم کرنے کا حضور کو فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں بار بار درخواست کی، اب میں حق تعالیٰ سے شرما گیا۔ تو آپ موسیٰ کو یہ جواب دے کر علیہ السلام کو آگے چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ ہیں یہ 5 مگر 50 کے برابر ہے، یعنی ثواب ہم 50 کا ہی دیں گے آپ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے واپسی۔ آ کر حضور نے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ جب حضور نے یہ واقعہ بیان کیا تو اب مشرکین کفار سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھ لیے، تالیاں بجا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں کہ دیکھو جی نئی بات سنو کہ جی ایک رات میں ہی، ایک رات کے حصے میں ہی یہ مسجد حرام سے بیت المقدس ہو کر واپس بھی آ گئے، پھر آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے، کیونکہ یہ لوگ پیدل اور اونٹوں پر وغیرہ سفر کرتے تھے تو کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے تھے، اور حضور کی نبوت کے خلاف بولنے کا ان کو موقع مل گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر حضور سے کہنے لگے کہ کوئی رستے کا کوئی واقعہ ہمیں بتائیں، جب آپ آ رہے تھے
حضور نے فرمایا کہ فلاں جگہ میں پہنچا تھا تو ایک قافلہ آ رہا تھا تجارتی شام کی طرف سے واپس، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، بعد میں مل گیا، اور فرمایا کہ انشاءاللہ 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ جو ہے نا وہ سب سے آگے ہوگا، اور اس اونٹ پر 2 بورے لدے ہوں گے۔ اچھا، حضور علیہ السلام نے یہ کہہ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بدھ کی شام تک وہ مکہ پہنچ جائے۔ اب بدھ کا دن آیا تو قافلہ بھی پہنچا نہیں، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ حضور نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روک دیا، اب وہ قافلہ آ گیا، جیسے حضور نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا۔ کچھ لوگ نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ پتہ ہے آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا؟ آج رات میں بیت المقدس گیا تھا اور صبح ہونے سے پہلے ہی واپس آ گیا، تو آپ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی حضور نے ایسے ہی فرمایا؟ کہا ایسے ہی کہا انہوں نے۔ کہا اگر انہوں نے کہا تو پھر بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے۔ اور فرمایا کہ میں تو اس سے بڑھ کر بھی آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا رہتا ہوں صبح شام۔ یہ جو حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہا جاتا ہے، یہ اس دن ان کو لقب ملا ہے۔ یہ جو شق صدر ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ ایک مرتبہ ہوا تھا جب حضور علیہ السلام بکریاں چرانے کے لیے، جو حضور کے رضائی بھائی تھے ان کے ساتھ جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو 2 آدمی آئے سفید پوش تھے، حضور علیہ السلام کو پکڑا، نیچے لٹا دیا۔ تو یہ جو رضائی بھائی تھے یہ بھاگے کہ حضرت حلیمہ کو بتائیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ بھی وہاں سے فوراً دوڑی آئی۔ تو شق صدر یہ ہوا کہ جو فرشتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا، دھویا اور دوبارہ اس کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ یہ جو ہوا شق صدر کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ بچپن کا واقعہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 4 سال کی تھی۔ جب فرشتوں نے قلب اطہر کو چاک کیا نا تو 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے تھے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر برف کے پانی کے ساتھ دھو دیا اور پھر دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں نے جو 2 لوتھڑے نکالے، پھر اس کو دھویا، پھر برف کے پانی کے ساتھ دھویا، یہ کیا تھا؟ یہ جو سیاہ نقطہ نکالا، یعنی یہ معصیت کا اصل میں مادہ تھا، گناہ کا، وہ نکال دیا گیا۔ پھر اس کو دھویا تاکہ یہ جو گناہ کا مادہ ہے معصیت کا، اس کا نشان بھی باقی نہ رہے، اور پھر اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھویا ہے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں اس لیے دھویا کیونکہ گناہوں کا مزاج وہ گرم ہے، اس لیے اس کو پھر ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا قلب اطہر کو۔ قرآن میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں کیا اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مال حرام ہے، جو مال حرام ہے، یہ اگرچہ دنیا میں کتنا لذیذ اور ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے،
آخرت کے لحاظ سے اس کا مزاج گرم ہے۔ حضور کا فرمان ہے غصے کے بارے میں، حضور نے فرمایا نا کہ غصہ شیطان کی طرف ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو فرمایا آگ کو پانی سے ہی بجھایا جاتا ہے، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا، حضور کی دعاؤں میں تھا اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ تو دیکھو دھونے سے گناہوں کی نجاست کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ناپاک چیز کو ہی دھوتے ہیں، پاک چیز کو تو نہیں دھویا جاتا، تو گناہوں کی نجاست پتہ چلی۔ دوسرا گناہوں کی حرارت اور گرمی کا بھی پتہ چلا، کیونکہ حضور فرما رہے برف اور اولے کے پانی سے بجھا، کیونکہ اگر گناہوں میں صرف نجاست ہوتی، اگر گناہوں میں صرف نجاست ہوتی، حرارت نہ ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر گرم پانی کے ساتھ دھونے کی درخواست کرتے۔ تو بہرحال گناہ کا مزاج وہ گرم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ قلب اطہر کو جب چاک کیا گیا تو وہ لوتھڑے پھینک دیے گئے، پھر پانی کے ساتھ اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا حضور کی دعاؤں میں کہ اللہ اپنی محبت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب بنا دے، یہاں تک کہ میرے نفس، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی۔ اسی طرح ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، تو آنکھیں ٹھنڈی کب ہوں گی؟ جب ان کو اولاد کو اللہ کی اطاعت میں دیکھیں گے، تو آنکھیں ٹھنڈی چیز سے ہی ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اطاعت اور نیکی کا مزاج وہ ٹھنڈا ہے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ پیش آیا جب آپ کی عمر، تیسری بار جو شق صدر ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک جو ہے نا اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل کر سکے۔ اور چوتھی مرتبہ جو شق صدر ہوا یہ معراج کا موقع تھا، سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ اس دفعہ میں مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم مبارک، کیونکہ ملکوت کی سیر تھی، تجلیات الہیہ، آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا تحمل پیدا کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ مبارک چاک کیا گیا کہ آپ کا قلم مبارک ان سارے کاموں کا تحمل کر سکے۔ یعنی کہ جتنی مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، ہر دفعہ میں الگ ہی کوئی حکمت تھی۔ سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد جو مہر لگا دی گئی، اس سے مقصد کیا تھا؟ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، حفاظت مقصود ہو، تو پھر اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ جو شے اس کے اندر پڑی ہے، رکھ دی گئی ہے، وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ جیسے آپ ایک تھیلی ہے اس کو جواہرات سے، موتیوں سے، ہیروں سے بھر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر مہر لگا دیتے ہیں کہ جو کچھ اندر ہے باہر نہ نکلے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو ایمان حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، اب شانوں کے درمیان مہر لگا دی گئی تاکہ اس خزانے سے کوئی چیز ضائع نہ ہو۔ دوسرا، آپ کے قلب اطہر سے جیسے مادہ معصیت کو نکالا گیا کہ شیطانی اثر سے بالکل پاک کر دیا گیا،
تو باہر سے شیطانی حملے سے بھی قلب اطہر کو محفوظ کرنے کے لیے مہر لگا دی گئی، کیونکہ جس طرح مہر لگائی گئی ہے یہ وہی مقام ہے جہاں سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کسی آدمی نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے وہ راستہ اور جگہ دکھائے جہاں سے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان کے پھر دکھایا گیا اللہ کی طرف سے دو کندھوں کے درمیان، دو شانوں کے درمیان جو دل کی طرف ہر جگہ ہے وہ دکھائی گئی کہ ادھر سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو باہر سے بھی شیطانی حملے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو محفوظ کر دیا گیا مہر لگا کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات انبیاء سے ہوئی اس میں خاص حالات کی طرف اشارہ تھا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ پیش آئیں گے، کیونکہ جو علماء تعبیر ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس نبی کو خواب میں دیکھے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس جیسے حالات پیش آئیں۔ پہلے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو اس میں آپ کی ہجرت کی طرف اشارہ تھا۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دشمن کی وجہ سے جنت اور آسمان سے زمین کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت فرمانا تھی مکہ سے مدینہ کی جانب۔ دوسرے آسمان پر جو ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، وہ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخیر زمانہ میں دجال کے لیے آسمان سے اترنا ہے، اور امت محمدیہ میں ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو جاری فرمائیں گے، اور قیامت کے دن یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کو، اولین اور آخرین کو، حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اور شفاعت کبریٰ کی درخواست کریں گے۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ میں تمام انبیاء میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کی میت کی وجہ حضرات فرماتے ہیں کہ محض قرابت نسبی ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات جو ہوئی، اس میں حکمت یہ تھی کہ دیکھیں کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تھے، ان کے خلاف ہیلے چالے چل رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہود نے قتل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے ہیلے وہ ناکام فرما دیے، بالکل ناکام ہو گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہود حضور کے بہت مخالف تھے، چال سارا کچھ، تو اشارہ تھا کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہود سے محفوظ رکھیں گے، ان کی چالیں، ان کی تدبیریں اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کتنی تکلیف اٹھانا پڑی، آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا، بھائی ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہوئے، ان کے سامنے ان کو جھکنا پڑا،
تو اس میں اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو آپ کے مخالفین ہیں، خصوصاً آپ کے اپنے خاندان کے لوگ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر فتح یاب کرے۔ چنانچہ آپ دیکھیں فتح مکہ ہوا اور حضور علیہ السلام ان کو جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن حضور نے پھر اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا تھا؟ وہی قرآن کی آیت پڑھی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو حضور نے سب کو معاف فرما دیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اشارہ تھا کہ آپ نا جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، سلاطین ہیں، ان کو آپ اسلام کی دعوت کے خطوط لکھیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد جو ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، تو اس میں اس طرح بھی اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مرتبہ اعلیٰ منزلت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ملاقات تھی، اس میں اشارہ تھا کہ جس طرح سامری اور بچھڑے کو پوجنے والے ان لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد پہ عمل نہیں کیا تھا، تو کیا ہوا پھر؟ انجام یہ ہوا کہ ان کو ارتداد کی سزا میں پھر قتل کیا گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں قریش کے جو 70 سردار تھے مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں کس طرف اشارہ تھا؟ اس میں اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام میں جبارین سے جہاد اور قتال کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملک شام میں جہاد اور قتال کے لیے داخل ہوں گے، یہ اشارہ تھا۔ تو آپ دیکھیں حضور شام میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تھے، پھر خیر صلح پہ بات ختم ہوئی تھی، جزیہ صلح، ایک رئیس نے حضور کے ساتھ پھر صلح کر لی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں جس طرح ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر پھر پورا ملک شام جو تھا وہ فتح ہوا۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام کے آخری حج کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اپنی وفات سے پہلے بیت اللہ کا حج فرمائیں، کیونکہ جو علماء تعبیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی نے دیکھا تو یہ حج کی بشارت ہوتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج تھی جسمانی تھی، تو جمہور اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی تھی، جسمانی معروح تھی اور حالت بیداری میں تھی، خواب نہیں تھا۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں، چند باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے، وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔
اب آپ اس آیت میں دیکھیں لفظ ارشاد فرمایا سبحان. یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی عجیب و غریب عام عادت سے ہٹ کے خارق عادت نشانیاں دیکھنے میں آئے تو اس وقت سبحان کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جو تھی جس میں انصری کے ساتھ تھی، حالت بیداری میں تھی. خواب تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پہ یہ لفظ بولا جائے، کوئی خارق عادت تو چیز نہیں ہے وہ. دوسرا لفظ دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ جو لے گیا عبدہ ہی اپنے بندہ کو. تو یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ انسان پر عبد کا اطلاق جو ہے جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر ہی آتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج، یہ سیر جسم کے ساتھ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسرا بعبدی نہ بولتے، بلکہ کیا فرماتے؟ اسرا بروح عبدی. تیسرا دیکھیں لفظ استعمال کیا اسرا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اللہ کیا فرما رہے؟ اسرا. یہ جو اسرا ہے نا، یہ حقیقتاً رات کی اس سیر کو کہا جاتا ہے جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ. قرآن میں سورہ ہود میں ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ. لوط علیہ السلام کو اللہ فرما رہے رات کے کسی حصے میں اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر نکل جا. تو یہاں کیا فرمایا؟ فَأَسْرِ. تو یہ تو مراد نہیں آؤں گی کہ لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ لوگوں کی ارواح لے کر چلے جائیں، جسم یہاں رہنے دیں، بلکہ جسم اور روح دونوں کو ساتھ لے جانا یہاں مراد ہے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے نا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے. تو اب آپ دیکھیں اس آیت میں بھی اسری بعبادی، زندہ انسانوں کو حالت بیداری کے ساتھ لے جانا مراد ہے، نہ کہ روحانی اور نہ خواب اور کشف. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور نہیں بنایا ہم نے وہ دکھلاوا جو ہم نے تجھ کو دکھایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش. کہ یہ آیت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح دونوں کے ساتھ معراج نہ کرائی گئی ہوتی تو اس میں لوگوں کے لیے فتنہ کیا تھا، کیا آزمائش تھی؟ خواب کا آنا تو فتنے کا باعث نہیں ہے، آزمائش تو نہیں ہے. تو جو فتنہ اور آزمائش کا باعث تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج ہی بنتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج وہ جسمانی تھی، جسم مع روح. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب معراج کا واقعہ بتایا نا، جسمانی معراج کا، تو مشرکین پھر اکٹھے ہو گئے، حضور سے پھر بیت المقدس کی نشانیاں پوچھتے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ زندگی میں کبھی اتنی پریشانی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پھر بیت المقدس کا نقشہ کر دیا
جو حضور سے علامات پوچھ رہے تھے حضور فرماتے کہ میں بتاتا گیا۔ تو دیکھیں یہاں سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ حضور کی معراج جسمانی تھی۔ کیوں؟ اگر یہ معاملہ خواب یا کشف کا ہوتا تو مشرکین امتحان کیوں لیتے، اس پر تعجب کیوں کرتے، شور کیوں مچاتے، سوالات شروع کر دی انہوں نے۔ تو تعجب خیز ان کے لیے بنتا ہی تب ہے کہ جب یہ معراج جسم ماروح ہو۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا معراج کا تو کچھ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی تصدیق کر چکے تھے، ایمان لے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا تو مرتد ہو گئے۔ اب کافر پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آئے اور کہا کہ یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے کہا؟ ہاں کہا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو اس کو مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ دیکھیں اس روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ مشرکین کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حالت بیداری میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس جسم کے ساتھ بیت المقدس وغیرہ گیا ہوں۔ تبھی تو وہ سننے والے جو بعض مرتد ہوئے، شبہات میں پڑ گئے یا مشرکین نے شور مچایا، تبھی تھا نا۔ اگر صرف خواب کا معاملہ ہوتا تو پھر یہ کبھی صورت پیش نہ آتی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معراج جسمانی کی قائل تھی، ورنہ وہ خود کہہ دیتی کہ کفار نے بہتان باندھا ہے، وہ تو ایک خواب تھا۔ عائشہ یہ کہہ دیتی، عائشہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ مکے والوں کو سنایا نا تو ایک کافر نے یہ کہا کہ آپ کا معاملہ اب تک تو ٹھیک تھا سوائے اس بات کے جو اب آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو معاذ اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کہنے لگا کہ ہم اگر بڑی تیزی سے بھی اونٹوں کو چلائیں نا تو 2 مہینے کے بعد بیت المقدس جا کر پھر وہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ایک رات میں واپس آ گیا۔ لات عزا کی قسم میں تو ہرگز نہیں مانوں گا، یہ کہنے لگا۔ دیکھیں اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معراج تھی یہ بیداری کی حالت میں تھی، جسمانی تھی۔ یہی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا بھی کہہ رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو روحانی معراج ہوتی، خواب کا معاملہ ہوتا تو یہ نوبت ہی پیش نہ آتی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس وغیرہ سے تشریف لائے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ میں میری لوگ جو ہیں وہ تکذیب کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غمگین ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا کہ روایت میں ہے کہ ابو جہل نے جب یہ واقعہ سنا نا تو آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا، پوچھا آپ ایک رات میں بیت المقدس جا کر صبح کو واپس آ گئے تھے؟ ہاں جی، حضور نے فرمایا۔ تو ابو جہل نے لوگوں کو بلایا، کہنے لگا آپ ان کو بتائیں ذرا یہ بات۔ حضور نے واقعہ سنا دیا۔ اب وہ لوگ جو تھے کافر، وہ سنتے ہی لوگوں کی کیفیت عجیب ہوگی، کوئی تالیاں بجا رہا ہے، کوئی تعجب سے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ تو اب آپ دیکھیں مسند احمد میں تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں اس روایت کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ
جس میں انصری اور بیداری کا ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو غور کریں کہ ابو جہل کو مجمع اکٹھا کر کے پھر واقعہ سن کے تعجب کرنا، پھر تالیاں بجانے، اس کی کیا ضرورت؟ وہ خواب کے معاملے میں تو اتنا ایکشن نہیں لیتا۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک قافلہ جو تھا نا، وہ تجارت کی غرض سے شام کو گیا تھا، وہ واپس آ رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار جا رہے تھے تو حضور نے ان کو سلام کیا، انہوں نے حضور کی آواز کو پہچان لیا۔ جب یہ لوگ مکہ مکرمہ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کی ایک ایک علامت بھی لوگوں کو بتائی تھی۔ جب قافلہ آیا تو انہوں نے اس کی تائید بھی کی تھی۔ اچھا، اسی حدیث کے اندر ایک مضمون ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں صبح کے وقت ابو بکر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ رات کو کہاں تھے؟ میں نے آپ کو آپ کے مکان میں تلاش بھی کیا۔ امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قافلہ والوں کو پہچان کر آپ نے سلام کیا اور انہوں نے آپ کی آواز کو پہچانا، پھر مکہ واپس آ کر قافلہ کی علامتیں بتائیں حضور نے، اور ان کا اہل مکہ کو اس کی شہادت دینا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت آپ کو مکان میں تلاش کر رہے ہیں، آپ وہاں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ خواب کا نہیں ہے، یہ جسم مع روح کے ساتھ ہے۔